بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سنت رسول اور سائنسی اصول کے ساتھ آپ کا میزبان ثاقب محمد خان حاضر خدمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عرب میں دین اسلام کی تعلیمات کا آغاز فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات اور معاملات کے کئی امور پر بالکل نئے طریقے وضع فرمائے، نئے اصول وضع فرمائے۔ ان کے ساتھ ساتھ عرب میں کچھ معاملات ایسے بھی تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری تو رکھا، لیکن ان میں کچھ تبدیلیاں فرما دیں، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ ان معاملات کی خرابیاں تو دور ہو گئیں اور وہ معاملات ثمر گئے اور ہر زمانے کے لوگوں کے لیے مفید اور نافع ہو گئے۔ انہی معاملات میں تجارت بھی ہے، اور تجارت عرب کا شیوا رہا، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے قبل عرب صرف اخلاقی برائیوں کا شکار نہیں تھے، بلکہ وہ لوگ معاشی طور پر بھی بدترین پستی کا شکار تھے۔ لوٹ، ڈاکہ اور ہر طرح کی چوری ہر جگہ عام تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسی تعلیمات وضع فرمائی، تجارت کے کچھ ایسے اصول بیان فرمائے کہ وہی عرب دنیا کے بہترین تاجر کے طور پر سامنے آئے۔ عرب میں خوشحالی آئی، لوگ خود کفیل ہوئے، اور ایک دور وہ بھی آیا کہ جب لوگ اپنی زکوٰۃ دینے کے لیے بازاروں میں کھڑے ہو کر اعلان کرتے کہ ہے کوئی مفلس، ہے کوئی غریب جو ہماری زکوٰۃ لے لے، لیکن کوئی مفلس نہیں ملتا۔ ناظرین، یہ تجارت کے جو اصول جو نبی کریم نے تعلیم فرمائے اتنے خوبصورت اور بہترین تھے کہ اسلام کی تبلیغ کا بھی ذریعہ بنے۔ مسلم تاجر مختلف گوشوں میں جا کر اپنی شفاف اور صاف ستھری تجارت سے لوگوں کا دل مو لیتے۔ آج سنت رسول اور سائنسی اصول پر ہماری گفتگو ہوگی، اسی تجارتی اصول کے مطابق ہوگی، اور اسی تجارتی اصول کے متعلق ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تاجر تھے، اور تجارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سنت ہے۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو سیکھتے ہیں، کیونکہ چیزوں کو خریدنا اور چیزوں کو بیچنا اور لین دین کے معاملات ہر شخص کی زندگی کا لازمی جز ہے۔ آج سیکھتے ہیں کہ ان معاملات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیسے کیا جائے، اور ماڈرن سائنس آف اکنامکس کے اصول میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کی کس طرح سے تائید کرتے ہیں۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب مفتی محمد اکمل صاحب، خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان کے ساتھ آج میرے ساتھ موجود ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اسلامک بینکنگ ڈپارٹمنٹ کے جوائنٹ ڈائریکٹر جناب محمود شفقت صاحب، میں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ مفتی صاحب، حسب سابق پروگرام کی ابتدا آپ ہی سے کرنا چاہوں گا، اور اس سے قبل کہ ہم کچھ تجارت کے حوالے سے گفتگو کریں، اسلام میں تجارت کی اہمیت کس طرح سے بیان ہوئی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی چیز کی اہمیت کا دار و مدار مختلف امور پر ہوتا ہے۔ اگر ہم تجارت کی اہمیت کا اندازہ کرنا چاہیں تو یہ وہ کسب معاش ہے کہ جسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا، اور جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ اتنے بہترین طریقے سے آپ نے ان اصولوں کو استعمال فرمایا جن کا آئندہ آپ باقاعدہ پرچار فرمانے والے تھے، کہ ان اصولوں کو ابھی آپ نے یعنی عام نہیں کیا تھا، لیکن سب نے اس کو پسند کیا، اور خصوصی طور پر جو بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام آپ کے ساتھ کیا تھا، وہ بہت متاثر ہوا اور اس نے آ کر یہ تمام احوال بیان کیے۔ تو اس کی سب سے بڑی اہمیت تو یہی ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار فرمایا۔ پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ طلب کسب الحلال فریدۃ بعد فریدۃ، کہ حلال کے کسب کو طلب کرنا یعنی پیشہ طلب کرنا یہ ایک فرض کے بعد دوسرا فرض ہے۔ یعنی بعض امور تو ایسے ہیں جو صراحتاً اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض قرار دے دی ہیں، اور ان کے بعد سب سے بہترین فرض یہ ہوتا ہے کہ انسان کسب حلال کرے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا کسب سب سے طیب ہے، یعنی سب سے زیادہ پاکیزہ کسب کون سا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ عمل الرجل بیدہ، کہ آدمی اپنے ہاتھ سے کام کرے، وبیع مبرور، اور جائز تجارت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جائز تجارت کو بہترین فرمایا، اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوا۔ اور جہاں تک فضیلت کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے روزی کے 10 حصے کیے ہیں، جن میں سے 9 حصے تجارت میں ہیں۔
تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بیع بہت زیادہ اہمیت کی حامل بھی ہے اور اس کی بڑی فضیلت بھی ہے۔ آئیے محمود صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کسی ملک یا کسی قوم کی ترقی یا حیثیت کے حوالے سے تجارت کی کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثاقب صاحب، آپ نے مفتی صاحب نے جو اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، یہ اگر آج کی موجودہ تاریخ کے اوپر آپ نظر ڈالیں تو جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک جو ہیں ان کا سب سے بڑی ان کا جو جی ڈی پی اگر آپ دیکھیں کہ ان کا گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ یا ان کی مجموعی قومی آمدنی جو ہے وہ ان کی سب سے زیادہ ہے، تو اس میں سب سے بڑا حصہ جو ہے یہ تجارت سے متعلق ہے۔ اور یہ اسلام کا ایک اکنامک ریولوشن جو اسلام نے دیا کہ تجارت کو اتنی زیادہ اہمیت دینے کے بعد، اس سے پہلے کی اگر آپ سیولائزیشنز کا اگر مطالعہ کریں تو اس میں پہلے گریک سیولائزیشن تھی، اور اس کے بعد رومن سیولائزیشن کا اگر آپ دیکھیں تو وہاں بھی اس کو تجارت کو کوئی اتنا اچھا پیشہ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ جو اس کے بعد کرسچن سیولائزیشن میں آپ دیکھیں تو اس کے اندر بھی جو کرسچین یورپ ہے اس میں ان کو رابرز جو ہے وہی کنسیڈر کیا جاتا تھا، اور اس میں یہاں تک آیا کہ تاریخ کے اندر ملتا ہے کہ جو تاجر حضرات تھے ان کو رات کو بند کر دیا جاتا تھا، لاک اپ میں بند کر دیا جاتا تھا کہ یہ تو چور چکے ہیں۔ اسلام نے آنے کے بعد تمام تجارت کو ایک مقدس پیشہ جو ہے وہ قرار دیا، اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کی تجارت جو ہے وہ پورے بر اعظموں میں پھیلی، اور انہوں نے جب مسلمانوں کے ساتھ دوسری سیولائزیشنز کا آپ اس میں تبادلہ ہوا، اور انہوں نے تو اس کے اندر یہ چیز انہوں نے دیکھا کہ یہ تاجر جو ہیں یہ تو بڑا ریسپیکٹیبل ایک پروفیشن ہے، تو اس لیے انہوں نے بھی اس کو اختیار کرنا شروع کیا۔ پتہ چلا ناظرین کہ تجارت کی جو اہمیت نبی کریم نے عطا فرمائی، جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کے ذریعے لوگوں کو بتایا، تو وہ کوئی معمولی چیز نہیں، اور وہ ایک اتنی اہم چیز ہے کہ لوگ کس کی ملک کی اہمیت کے دار و مدار، اس کی ترقی کے دار و مدار اسی تجارت کے اوپر ہے۔ مفتی صاحب، میں اس سے قبل کے اب تجارت کے اصولوں کے اوپر گفتگو کریں، تجارت کو کس طرح سے بیان کی جاتا ہے؟ اگر میں پوچھوں کہ تجارت کی تعریف شرعی کیا ہے تو وہ کس طرح سے بیان کی جاتی ہے؟ یہاں شرعی اصطلاح میں تجارت کی تعریف یوں کرتے ہیں کہ مبادلۃ المال بالمال بالتراضی بصورت مخصوصۃ، یعنی ایک مخصوص صورت کے ساتھ باہم رضامندی کے ساتھ مال کو ایک دوسرے کو دینا، یعنی ایک شخص دوسرے کو مال دے، دوسرا اس کو مال دے، اور یہ باہم رضامندی کے ساتھ ہو۔ اس کی کچھ مخصوص صورتیں ہیں جن کو ہم اصول کا نام دیتے ہیں، اور اس پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی، تو اس کا نام بیع ہوتا ہے۔ جو اس میں چند میں اصطلاحات بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ عربی کے اندر اسی خرید و فروخت کو بیع کہا جاتا ہے۔ جو بیچے گا اس کو بائع کہتے ہیں، جو خریدتا ہے اس کو مشتری کہا جاتا ہے، اور جو ایک بازار میں شے کی قیمت ہوتی ہے اس کو ہم قیمت کہتے ہیں شرعی اصطلاح میں۔ اور جب باہم رضامندی سے کسی ایک فکس ریٹ کے اوپر متفق ہو جائے یہ بائع اور مشتری، یعنی بیچنے والا اور خریدنے والا، تو اس کو پھر ثمن کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی چیز بازار میں 50 روپے کی ہے اور ہم نے باہم رضامندی سے 40 روپے اس کے لگائے، طے کر لی، آپ بھی راضی ہو گئے، میں بھی راضی ہو گیا، تو یہ 40 روپے ثمن کہلائیں گے اور 50 روپے اس شے کی قیمت کہلائے گی۔ تو یہ چند اصطلاحات ہیں اس کی۔ تو اصطلاحات جو بیع معنی کی چیز خریدنا، اور بائع بیچنے والا ہوتا ہے، مشتری خریدنے والا۔ اکنامکس سے کوئی ٹرمنالوجیز ہوتی ہیں ان چیز کے لیے، جیسے کوئی کسی چیز کی قیمت موجود ہے جی جی، تو بائع، مشتری اور بیع، اور جب ثمن بیان کیا مفتی صاحب نے، تو کیا ٹرمنالوجی استعمال ہوتی ہیں؟ عام طور پر جو اگر انگلش میں ان کو دیکھا جائے تو اس کو ٹریڈنگ جو ہے وہ کہا جائے گا، اور وہ ٹریڈنگ جو ہے وہ ایکسچینج آف گڈز اینڈ سروسز وتھ سم کنسیڈریشن، ایکسچینج آف گڈز اینڈ سروسز، یس، فار سم کنسیڈریشن۔ ٹھیک ہے، تو یہ تجارت کہلائے گی، اور جو قیمت کا اور جو ہے وہ پرائس کہلائے گی، اور اس میں باقی جو گڈز اینڈ سروسز تجارت کے طور پر، ٹریڈ کے طور پر ہی بیان کیا، ٹریڈ کے طور پر ہی بیان کیا جاتا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، ابھی آپ نے مال کا ذکر فرمایا کہ مال کی خرید و فروخت، تو مال کس چیز کا نام ہے؟ یعنی کس طرح اسی کوئی اقسام ہوتی ہے؟ مال ہر اس چیز کو کہیں گے کہ جس کی طرف طبیعت کا میلان ہو، یعنی طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہو،
اور اس کو لین دین میں استعمال کیا جاتا ہو، اسے ذخیرہ کیا جاتا ہو اور دوسروں سے اس کو چھپا کر رکھتے ہوں، اس کی حفاظت کی جاتی ہو. یہ مطلب مختلف تعریفات کی ہیں جس کا میں نے مجموعہ عرض کر دیا. تو اس شے کو مال کہیں گے. طبیعت کا میلان ہو، ہاں، طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہو، دوسروں سے اس کی حفاظت کی جائے، اسے سنبھال کے رکھا جائے، لین دین میں استعمال کیا جائے، اس کو ذخیرہ کر کے جمع کر کے رکھیں. ان تمام یہ تعریفات جس چیز پہ صادق آئیں گے اس کو مال کہیں گے. جیسے روپے کی آپ مثال لے لیں، اس میں تمام یہ تعریفات صادق آ رہی ہیں. اسی طرح مکان کو آپ لے لیں، زمینوں کو لے لیں، ان تمام پہ تعریفات صادق آئیں گی، یہ مال ہے. پھر شرعی طور پہ مال کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک متقوم کہلاتا ہے، ایک غیر متقوم کہلاتا ہے. یعنی بعض مال ایسے ہوتے ہیں جنہیں جمع تو کر کے رکھتے ہیں، لین دین بھی کرتے ہیں، لیکن شرعی اصطلاح میں اس مال کا لین دین جائز نہیں ہوتا، اسے کہتے ہیں یہ غیر متقوم ہے. اور ایک ایسا مال ہے کہ یہ تمام جو تعریفات ہیں اس پہ صادق آتی ہیں اور شریعت اس کے لین دین کو جائز بھی قرار دیتی ہے، اسے مال متقوم کہتے ہیں. مال غیر متقوم کی مثال بھی سمجھ لیں، جیسے شراب ہے یا سور ہے مثال کے طور پر. تو یہ سور بعض ممالک میں باقاعدہ سیل ہوتا ہے اور اس کو حفاظت سے رکھا بھی جاتا ہے. اس طرح شراب بھی آپ کے اپنے ملک میں پرمٹ کے ساتھ بکی رہی ہے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں، شراب یا سور وغیرہ، یہ مال غیر متقوم کہلائیں گے، کیونکہ ان پہ مال کی تعریف تو صادق آتی ہے لیکن شریعت نے ان کی خرید و فروخت یا لین دین کو جائز قرار نہیں دیا. تو یہ مال غیر متقوم ہے. اور جس کا لین دین جائز ہے، جیسے کتابیں ہیں، زمین ہیں، مکانات وغیرہ ہیں، اگر وہ تمام شرائط پہ پورے اترتے ہیں تو وہ مال متقوم کہلائیں گے. اچھا، ویلتھ کو کس طرح سے ڈیفائن کیا جاتا ہے آپ کے اکنامکس میں؟ گڈس اینڈ سروس آپ نے کہا، جی، اس میں گڈس کی کیا وہی تعریف ہے، کوئی اور چیز جس کی کوئی قیمت ہو یا کسی کو چھپایا جائے یا طبیعت کا میلان ہو؟ نہیں، ویلتھ کو بھی بالکل اسی طرح سے ڈیفائن کیا جاتا ہے اور اس میں کوئی خاص فرق نہیں. صرف جو اس میں حلال اور حرام کی تخصیص ہے، یہ ماڈرن اکنامکس کے اندر یہ نظر نہیں آتی. باقی اس کے اندر ویلتھ کی تعریف جو ہے وہ اس کے اندر یہی ساری چیزیں پائی جاتی ہیں. مفتی صاحب نے اشارت فرمائی. مفتی صاحب، ابھی مال کا آپ نے ذکر فرمایا، کوئی بھی ایسی چیز جس کی اہمیت یوں کہیے کہ ملتی ہو، تو حقوق کو جیسے اگر کوئی بیچنا چاہے اپنا کسی چیز کے وہ میرا حق ہے، میں اس کی بیع کرنا چاہتا ہوں، اسے تیار کرنا چاہتا ہوں، تو کیا یہ جائز ہے؟ مطلب شرعی لحاظ سے مال کی جو تعریف کی گئی ہے، یہ حقوق پر اس کی تعریف صادق نہیں آتی ہے. مثال کے طور پر ایک 2 منزلہ بلڈنگ ہے، میں نے اوپر والا اس کا پورشن خریدا اور کسی وجہ سے زلزلے وغیرہ کی وجہ سے اوپر والا پورشن گر گیا. اب اس جو اوپر والا پورشن ہے اس پر میرا حق تو ہے کہ میں دوبارہ تعمیر کر سکتا ہوں، لیکن ابھی وہ مال نہیں ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ گر گئی ہے بلڈنگ، تو ابھی جو گری ہوئی شے ہے صرف یہ کہ رہنے کا مجھے حق حاصل ہے. اب اس پر مال کی تعریف صادق نہیں آ رہی کہ میں اس کو جمع بھی نہیں رہ سکتا ہوں، دوسروں سے حفاظت کس چیز کی کرواؤں گا. تو کیا اب میں اس کو سیل کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ تو یہ ایک لحاظ سے حق ہے اور حق شرعی لحاظ سے مال نہیں ہے، لہٰذا اس کی بیع بھی جائز نہیں ہوگی. لیکن فی زمانہ ایسے بہت سے امور ہیں کہ جن میں حقوق کی باقاعدہ بیع ہو رہی ہے. یعنی حق جو ہے وہ اجارہ تو اس کو جائز ہے، یعنی اس کو آپ کرائے پر تو دے سکتے ہیں، وہ اس سے وہ نفع وغیرہ حاصل کر سکتا ہے، لیکن بیع کے سلسلے میں اس کو چونکہ مال تسلیم نہیں کیا گیا لہذا اس کی بیع جائز نہیں ہونی چاہیے. لیکن اب فی زمانہ ایسا ہو رہا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص ایک کتاب وہ چھپواتا ہے، اپنی کتاب اس نے کسی ناشر کو دی تو وہ اس کو سیل کے تمام حقوق دے دیتا ہے کہ آپ ہی اس کو چھپوائیں گے، آپ ہی اس کو بیچیں گے اور کچھ پیسے وغیرہ طے کر لیتا ہے. اب حالانکہ یہ حق کہ میں صرف آپ ہی کو دیتا ہوں، کسی اور کو نہیں، یہ کوئی مال نہیں ہے، لیکن اس کی بیع باقاعدہ ہو رہی ہے. لہٰذا شرعی اصطلاح لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ بیع جائز نہیں ہونی چاہیے، لیکن چونکہ موجودہ معاشرے میں بہت زیادہ رواج پا گئی ہے لہٰذا بہتر ہے کہ علماء کرام اس پر بیٹھیں اور سنجیدگی کے ساتھ غور کریں کہ اگر مال کی تعریف میں حقوق کی بھی کوئی ایسی کنڈیشن لگا لی جائے کہ یہ بھی مال کی تعریف کے تحت آ جائے تو یہ تمام صورتیں جو آج کل فی زمانہ رائج ہو گئی ہیں اور جن سے بچنا بہت مشکل ہے وہ بھی جواز کی طرف آ جائیں گے. آپ خود کیا کہتے ہیں اس کے متعلق؟ مطلب میرا تو ذہن یہی ہے کہ اس کو مال میں شمار کرنا چاہیے، کیونکہ اب باقاعدہ یہ ایک مال کی صورت اختیار کر گیا ہے. یعنی بظاہر وہ مال کی تعریف اس پہ صادق نہیں آ رہی ہے لیکن باقاعدہ اس کی بیع ہو رہی ہے اور اس کو قانونی تحفظ بھی حاصل ہے. لہٰذا اس کے اوپر غور و تفکر کر کے اگر اس کی جواز کی صورت نکالی جائے تو یہی بہتر ہے. محمود صاحب، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے حقوق کی بیع شرعی طور پہ تو مفتی نے فرمایا کہ ناجائز ہے، تو کیا اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں یا کوئی اپنا حقوق کو سیل کرتا ہے تو کیا کوئی سے ڈس ایڈوانٹیجز پائے جاتے ہیں اس کے؟ اس سلسلے میں ایک تو ثاقب صاحب آپ یہ دیکھیے کہ موجودہ دور میں لائسنسز ہیں جیسے ٹی وی کی ٹرانسمیشن کے رائٹس ہیں اور اسی طرح سے ٹیلی کمیونیکیشن کے رائٹس ہیں.
ان رائٹس کی لیے باقاعدہ پیمنٹ ہوتی ہے اور وہ آگے اس کو سیل بھی کیا جاتا ہے. اس پر جو آج کل مڈل ایسٹ کے جو علماء کرام ہیں انہوں نے اس میں بہت سے علماء کرام نے اس پر فتویٰ دیا ہے کہ اور اس پر اس کی سیل کو جائز قرار دیا ہے. تو یہ چیز جو جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس پر اجتہاد کی اور مزید غور و تفکر کی ضرورت ہے, تو یہ چیز جو ہے اس کی یہ رواج پا رہی ہے اور بہت سارے علماء کرام جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. تو اگر جتنی تیزی سے آپ WTO کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ اس کے اندر جو انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس ہیں ان کو تسلیم کیا گیا کہ جی یہ جیسے CDs وغیرہ جو ہیں وہ جو آدمی پروڈیوس کر رہا ہے وہ اس کا رائٹ ہے اور وہی اس کو سیل کر سکتا ہے. تو اگر اس چیز کو ہم منع کر دیں, ان کی سیل کو منع کر دیں, تو اس صورت میں بہت ساری خرابیاں پیدا ہوں گی. تو دین جو ہے یہ قیامت تک کے لیے ایک نازل ہوا ہے, تو اس میں جو بھی اس کی صورت نکل سکتی ہے اس پر مزید غور و تفکر کیا جائے. آپ یہی کہتے ہیں کہ حقوق کی بے کی کوئی جواز صورت نکلنی چاہیے. جی کچھ مثالیں دیجیے اس کے. CD جیسے کاپی رائٹ مثال دی, کتاب کی ملی, کوئی اور اس کی مثال جس طرح بے حقوق کی بے. حقوق میں اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں, جیسے پیٹنٹس ہیں. کوئی آدمی اپنا کوئی فارمولا جو ہے وہ ایجاد کرتا ہے اور اس کو پیٹنٹ کروا لیتا ہے, اپنے نام کروا لیتا ہے, تو وہ اب اس کا وہ فارمولا اب اس کا حق ہو گیا. اسی طرح سے الاٹمنٹ لیٹرز ہیں مثال کے طور پر. پلاٹس کوئی میں نے کسی جگہ پہ الاٹ کروایا, ابھی پلاٹ مجھے ملا نہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس کا جو الاٹمنٹ لیٹر اس کی وہ میرا حق ہے کہ میں کمپنی جو ہے وہ مجھے دے دے گی. تو الاٹمنٹ لیٹرز جو ہیں یہ بھی ایک اس کی مثال ہے. اور الاٹمنٹ لیٹرز کی آپ دیکھیں کہ آج کل کافی پراپرٹی میں کافی بوم چل رہا ہے, تو ان کی بھی سیل ہو رہی ہے. تو اس میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. ضرورت ہے کس طرح. اچھا مفتی صاحب, ابھی آپ نے اس سے قبل مال کی 2 اقسام بتائیں, تو جائز اور ناجائز. ناظرین بھی یہ چاہیں گے کہ کچھ مثالیں دیجیے کہ کون کون سے مال یہ ناجائز ہے, اس کی بیع کرنا جائز نہیں. کیونکہ عمومی طور پہ کچھ بعض لوگوں کا ٹرینڈ ہوتا ہے کہ یہ فیشن ہوتا ہے کہ وہ کتا خریدتے ہیں, اب وہ ایز اے فیشن کے طور پر خریدتے ہیں, اور پھر اس کے علاوہ اور بہت چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے تو انٹرٹینمنٹ ہے. تو ناظرین میں یہ چاہیں گے کہ کچھ ایسی مال کی تعریف بتا دیں, یہ اقسام بتا دیں جو مطلب جائز نہیں. جی ہاں, یہ میں نے عرض کیا تھا کہ مال 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک متقوم ہوتا ہے جس کی خرید و فروخت کرنا جائز ہے, اور ایک غیر متقوم. اس سے تفصیل تو بہت زیادہ طویل ہے, اگر ہم اس کی پوری لسٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. چند بنیادی اور مشہور چیزیں جو زیادہ ہمارے معاشرے میں رائج ہو گئی ہیں. مثال کے طور پہ جیسے ایک یہی ہے شراب, کہ اس کو منع کیا. اس کے علاوہ تمام نشہ آور چیزیں جو نشے کی نیت سے خریدی جائیں, جیسے اب افیم ہے, یہ نشے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے, لیکن اگر کوئی علاج کے لیے لے گا تب اس کی خرید و فروخت میں ممانعت نہیں ہوگی. اسی طریقے سے کتے کی جیسے آپ نے بیع کہی کہ اگر تو صرف شوقیہ آدمی لینا چاہتا ہے تو پھر تو یہ حرام ہوگی, منع ہے. لیکن اگر کوئی اپنے گھر کی حفاظت کے لیے واقعی حفاظت کا وہ اہل بھی ہو کتا, ایسا نہیں وہ جو ڈیکوریشن پیس ٹائپ ہوتے ہیں, تو وہ تو کیا حفاظت کرے گا. تو بہرحال حفاظت کے لیے. اس کے علاوہ شکاری کتے جن سے شکار آپ کرنا چاہتے ہیں تو ان کی بیع جائز ہو جائے گی. اگر یہ 2 چیزیں نہ ہوں تو پھر یہ منع ہوتا ہے. اسی طریقے سے بندر کی بیع کو صراحتاً سرکار نے منع فرمایا. اسی طرح بلی وغیرہ کی بیع کو منع کیا ہے. تو یہ وہ چیزیں کہ جن کا بظاہر ہمیں کوئی اتنا فائدہ بھی نہیں ہے اور وہ شوقیہ انسان لے بغیر کسی شرعی فائدے کے لیے, تو اکثر ایسی چیزیں ممنوع ہوتی ہیں. جی بیع ہی ممنوع ہے, جی ہاں, تو ظاہر سی بات ہے کہ رکھنا بھی ظاہر ہے ان کا ناجائز ہوگا. تجارت کے لیے اب کوئی شخص تجارت کرنا چاہتا ہے اپنی, یا سمجھے خرید و فروخت کرنا چاہتا ہے, تو کیا کیا شرائط نبی کریم نے ارشاد فرمائے کہ جن کی بنیاد پر ہم تجارت کر سکتے ہیں یا جن کی بنیاد پر تجارت جائز ہو جاتی ہے؟ صحیح, اس کی کئی شرائط بیان کی گئی ہیں. پہلے ایک بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک لفظ اس میں استعمال ہوتا ہے ایجاب و قبول. اسے انہیں بیع کا رکن کہتے ہیں. ایجاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص جیسے یوں کہے کہ میں نے آپ کو یہ بیچا, دوسرا کہے میں نے خریدا, تو یہ جس نے کہا میں نے بیچا یہ ایجاب کہلائے گا, اور جس نے کہا میں نے خریدا تو یہ قبول کہلائے گا. اس میں سے اصول یہ ہوتا ہے جو پہلے کہے گا, مثلا میں نے کہا میں نے خریدا, اس کو ایجاب کہہ دیں گے, اور آپ نے کہا میں نے بیچا تو یہ قبول. تو جو مطلب پہلے کہے گا اس کو ایجاب, اور دوسرے کو جو کہتا ہے اس کو قبول کہتے ہیں. یہ ارکان اس طرح ذہن میں رکھیے گا. تو پہلی اس کی شرط یہ ہوتی ہے کہ خرید و فروخت کرنے والے جو ہیں وہ عاقل ہوں. بالغ ہونا ضروری نہیں ہے, عقل ان کی ہونی چاہیے. چنانچہ بچوں کی بیع بھی جائز ہوتی ہے بشرطے کہ بچہ بہت ہی زیادہ ناسمجھ نہ ہو. اسی طرح مجنون پاگل آدمی کی بیع جائز نہیں ہے کیونکہ وہ عقل نہیں رکھتا ہے. دوسرا یہ کہ جو خرید و فروخت کر رہے ہیں یہ دونوں متعدد ہونے چاہیے.
یعنی ایک ہی شخص بیچنے والا بھی ہو خریدنے والا بھی ہو یہ جائز نہیں ہے، دو شخص ہونے چاہیے۔ تو اس کی مثال اس میں اس ایک مسئلہ حل ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ نے کہا ایک فلاں کتاب مجھے خرید کر لا دیں، میرے پاس وہ کتاب موجود ہے، تو اب میں سوچوں کہ چلے میں یہ کتاب آپ کو دے دیتا ہوں کہ میرے پاس ہے، تو اب آپ نے مجھے وکیل بنایا کہ خرید کر لائیں، اب میں خریدنے والا بھی میں ہوں اور اپنی ہی کتاب اگر میں لے لوں تو یہ بیچنے والا بھی میں ہوں، یہ بیع جائز نہیں ہوگی۔ تو اس لیے معلوم ہوا کہ بیچنے والا خریدنے والا دو علیحدہ علیحدہ ہونے چاہیے، کم از کم دو افراد ہوں تو پھر بیع جو ہے پھر بیع ہوگی۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایجاب و قبول ایک ہی شے کا ہو، ایسا نہ ہو کہ میں بولوں یہ میں نے کتاب آپ کو بیچی اور آپ نے کہا میں نے آپ کا مکان خریدا، تو یہ بیع منعقد نہیں ہوگی کہ چیزیں مختلف ہو گئی ہیں۔ اس کے علاوہ ایجاب و قبول کا ایک ہی مجلس میں ہونا، اگر میں کہتا ہوں کہ میں آپ کو بیچوں گا تو اسی آپ مجلس میں اس کو قبول کریں گے تو یہ مانا جائے گا۔ اگر آپ نے یہاں سے چلے گئے اور پھر کسی اور مقام پہ فون کر کے مجھے کہتے ہیں چلیں اچھا میں نے قبول کر لیا، تو اب یہ بیع لازم نہیں ہو جاتی۔ اس میں ایک اصول یہ ہوتا ہے کہ جب بائع اور مشتری دونوں، میں جیسے کہتا ہوں میں نے بیچا، آپ نے کہا میں نے خریدا، تو یہ بیع لازم ہو گئی، چاہے ابھی میں نے آپ کو پیسے نہیں دیے، آپ نے مجھے شے نہیں دی ہے، لیکن یہ بیع لازم ہو گئی ہے۔ اب یہ لزوم کے لیے شرط ہوتا ہے کہ ایک مجلس میں ایجاب و قبول ہو۔ لہذا اگر میں نے کہا کہ میں نے اس کو بیچا اور آپ نے کہا اچھا آپ چلے گئے، بعد میں آپ نے ایک دن بعد بولا میں نے خریدا، تو یہ بیع مجھ پہ لازم نہیں ہے، میں چاہوں تو آپ کو یہ چیز نہ دوں، کسی اور کو بھی سیل کر سکتا ہوں۔ تو ایجاب و قبول ایک مجلس میں ہونا چاہیے۔ ایک شرط اس کی یہ بھی ہوتی ہے کہ ایجاب و قبول ایک دوسرے کو سنیں۔ اگر کلام نہیں سنا، مثال کے طور پہ شور بہت زیادہ ہے، آپ کے کان تک آوازیں نہیں پہنچی، تو یہ ایجاب و قبول معتبر نہیں ہے، ایک دوسرے کی آواز سننا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مال کا موجود ہونا، موجود ہونے سے مراد ہے کہ معدوم نہ ہو۔ مثال کے طور پہ کوئی یہ کہے کہ ابھی جی میں ابھی بیج بو رہا ہوں، اب جو اس کی فصل نکلے گی وہ میں آپ کو سیل کر دیتا ہوں، تو ابھی تو چونکہ وہ معرض وجود میں نہیں آئی، تو جو چیز وجود میں نہیں آتی اس کو معدوم کہتے ہیں، اور معدوم کی بیع ناجائز ہوتی ہے۔ ہاں ایک ہوتا ہے کہ شے کسی نہ کسی مقام پر ہے، اس وقت یہاں موجود نہیں، تو اس کی بیع ہو سکتی ہے بشرطے کہ اس مقام پر اس چیز کے ایسے اوصاف ذکر کر دیے جائیں جس سے وہ شے مجہول نہ رہ جائے، یعنی کوئی کسی بات کے بارے میں، اس شے کے بارے میں تھوڑی بہت معرفت، تھوڑی بہت پہچان حاصل ہو جائے، ایسی باتیں ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ایک شرط یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ جس چیز کو ہم بیچ رہے ہیں وہ مال متقوم ہو، جیسے پہلے کہا کہ غیر متقوم کی بیع جائز نہیں ہے، تو مال متقوم ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک شرط یہ بھی ہے کہ میں اس چیز کا مالک بھی ہوں، یعنی بیچنے والا اس کا مالک بھی ہو، لہذا اگر دوسرے کی آپ نے چیز بیچ دی تو یہ بیع منعقد نہیں ہوگی، موقوف ہوتی ہے، اس کو بیع فضولی کہتے ہیں، اس پہ انشاءاللہ آگے موقع ملے تو کلام کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ایک شرط ہے کہ بیچنے والا جس چیز کو بیچ رہا ہے اس کو سامنے والے تک پہنچانے پر قادر بھی ہو۔ مثال کے طور پہ ایک آوارہ گرد کبوتر ہے میرے پاس، پنجرے میں بند تھا، وہ اڑ کے چھت پہ بیٹھ گیا، اب میں آپ سے کہوں یہ مجھ سے خرید لیجئے، تو آپ اگر خریدیں گے، ہے تو میرا تھا میرا، لیکن اب میں اس کو پکڑنے پہ قادر نہیں ہوں، آپ کو دوں گا کس طرح، تو یہ مقدور التسلیم نہ ہوا، لہذا اس کی بیع بھی جائز نہیں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بیع کسی خاص وقت کے لیے نہ ہو، یہ بھی شرط ہے۔ بس میں بولوں یہ کتاب میں آپ کو 10 دن کے لیے بیچتا ہوں، آپ خرید لیں، تو یہ بیع جائز نہیں ہوگی، اس میں کوئی ہم وقت مخصوص نہیں کر سکتے ہیں۔ اور آخری بات یہ کہ جو پیسے میں آپ کو دے رہا ہوں، ثمن یا جو چیز آپ مجھے دے رہے ہیں جس کو شرعی اصطلاح میں مبیع کہتے ہیں، یہ مجہول نہ ہو، یعنی اس کی معرفت اور پہچان مجھے ہو۔ مثال کے طور پہ دبئی میں ہم کوئی کاروبار کر رہے ہیں اور وہاں پہ ہر قسم کی کرنسی چلتی ہے، ڈالر بھی ہے، ریال بھی ہے، درہم بھی ہے، پاکستانی روپیہ بھی ہے۔ اب آپ مجھ سے کہتے ہیں کتاب خریدیں 10 میں نے کہا میں نے 10 میں لیا، تو اب یہ ثمن مجہول ہے کہ 10 ڈالر میں لیا، 10 روپے میں لیا، تو چونکہ یہ صورت باہم جھگڑے کی طرف لے کر جائے گی تو یہ منع ہے۔ تو یہ چند شرائط ہوتی ہیں، اور ان شرائط کی بنیاد اس بات کے اوپر ہے کہ یہ بیع یا خرید و فروخت آگے چل کر کسی قسم کے جھگڑے یا نزاع کا سبب نہ بنے۔ گفتگو تھوڑی سی پیچیدہ ہے، تو میں چاہوں گا کہ ان تمام شرائط کو اجمالاً دوبارہ سے اگر بیان کر دیں تو سمجھنے کے لیے اصل میں اجمالاً سے تو پھر پیچیدگی مزید بڑھ جائے گی، تفصیلاً ہو تو بہتر ہے، تو اس پہ انشاءاللہ پھر بہرحال آپ نے ارشاد فرمایا، میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ خرید و فروخت کرنے والے صاحب عقل ہوں، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ خرید و فروخت کرنے والے ایک سے زیادہ ہوں، ایک ہی آدمی خرید و فروخت نہیں کر سکتا۔ تیسرا یہ کہ جس چیز کو بیچ رہے ہوں سامنے والا اسی کو خریدے، یعنی اسی کے بارے میں ایجاب و قبول ہو، دو مختلف چیزوں کے بارے میں ایجاب و قبول نہیں ہوگا۔ ایجاب و قبول کا ایک ہی مجلس میں ہونا بھی ضروری ہے۔ چھٹا یہ کہ مال کا موجود ہونا، یعنی غیر موجود جس کو معدوم کہتے ہیں، اس کی بیع جائز نہیں ہوتی ہے۔ ہاں اگر معدوم کوئی غیر موجود شے ہے، یہاں موجود نہیں، تو کم از کم اس کی اتنی تعریف کر دی جائے کہ ہمیں پہچان حاصل ہو جائے اور جہالت ختم ہو جائے۔
اس کے علاوہ مال کا متقوم ہونا یہ ضروری ہوتا ہے۔ 8ویں شرط یہ ہوتی ہے کہ ہم اس مال کے مالک بھی ہوں جس کو بیچنا چاہتے ہیں، 9واں کہ اس کو سامنے والے کے سپرد کرنے پر قدرت بھی حاصل ہو، 10واں کہ یہ خرید و فروخت کسی خاص وقت کے لیے نہ ہو، ہمیشہ کے لیے دے دیا تو وہ سامنے والا مالک ہو جائے گا، اور 11ویں شرط کہ جو بیچ رہے ہیں اور جو پیسہ کرنسی وغیرہ دے رہے ہیں اس میں جہالت نہیں ہونی چاہیے، مجہول نہ ہو، یعنی دونوں کو وہ چیزیں معلوم ہونی چاہیے۔ مفتی صاحب ابھی مجلس کا ذکر فرمایا، تو مجلس کی تعریف کس طرح سے کرتے ہیں؟ مطلب مجلس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک نشست میں، بیٹھنا، ایک نشست کے اندر یہ معاملہ ہو، اور نشست کی معذرت چاہتا ہوں، نشست کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ آپ نے جیسے ایجاب میں نے کیا تو اس سے پہلے کہ آپ سے کوئی ایسا عمل سرزد ہو کہ جو میرے ایجاب کے رد پر علامت بن سکتا ہو۔ مثال کے طور پر جیسے میں نے کہا جی میں یہ کتاب آپ کو بیچنا چاہتا ہوں، آپ خریدیں گے، اور آپ کھڑے ہو گئے، تو آپ کا کھڑا ہونا ایسا ظاہر کر رہا ہے جیسے آپ اس کو خریدنا نہیں چاہتے ہیں۔ یا میں نے کہا خریدیں گے اور آپ نے پانی پینا شروع کر دیا، یا کوئی سائیڈ میں بیٹھا اس سے گفتگو شروع کر دی ہیں، یا آپ اٹھ کے چل پڑے ایک طرف کو، تو یہ تمام صورتیں جو ہیں یہ مجلس کے تبدیل ہونے کی صورتیں ہیں۔ اور اگر آپ نے، میں نے کہا یہ آپ نے کتاب خریدی تو آپ نے گفتگو سے پہلے، کسی سے کلام کرنے سے پہلے، کچھ کھانے پینے سے پہلے، آپ کے اٹھ کے جانے سے پہلے اگر آپ نے اسی مجلس میں اسی وقت ہی کہا کہ ہاں میں اس کو قبول کرتا ہوں، تو یہ گویا کہ ایک ہی مجلس میں ہو گیا۔ تو مجلس کی تعریف ہم یوں کریں گے کہ ایک ایسی نشست کہ جس میں ایک کلام کے بعد دوسرا کلام جب آپ کریں گے تو اس کے بھی درمیان میں کوئی ایسا فعل سرزد نہ ہو جو پہلے کلام کے رد پر علامت بن سکتا ہو۔ جس طرح سے انٹرنیٹ مارکیٹنگ بہت کامن ہے، تو اب وہ ایسا ہوتا ہے کہ 1 to 1 میں بات ہو رہی ہوتی ہے، ایک پاکستان میں ہے، دوسرا امریکہ میں ہے، تو اس میں جگہ تو مختلف ہوتی ہیں لیکن وہ سب ٹیلی فون پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، انٹرنیٹ پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، کیا یہ جائز ہوتی ہے اس طرح ٹیلی فون کے اوپر یہ جائز ہوگی، اور نیٹ کے اوپر بھی اگر بالفرض اگر فوراً جواب مل جاتا ہے تب تو اس میں قباحت نظر نہیں آتی ہے۔ قباحت اس صورت میں نظر آئے گی کہ آپ یہاں سے مطلب آرڈر دیں اور وہاں پہنچے پھر وہ کافی عرصے بعد اس کا جواب دیں، تو اس میں قباحت نظر آتی ہے۔ لیکن چونکہ وہی بات ہے کہ یہ بہت زیادہ اب معروف ہوتا جا رہا ہے سلسلہ، اور نیٹ کے اوپر بلا مبالغہ روزانہ اربوں خربوں کا کاروبار ہو رہا ہے، لہذا اس پر بھی کوئی جواز کی صورت ضرور علماء بیٹھ کر اس کو نکالنی چاہیے تاکہ اس معاملے میں بھی سہولت اور جوازی صورت نکل آئے۔ ایک بات آپ نے اور فرمائی کہ وقت مخصوص وقت کے لیے بیع نہیں ہو سکتی۔ میرے پاس ایک کتاب ہے، کہیے کہ میں نے کتاب لکھی، میں چاہتا ہوں کہ جو ناشر ہے اس کو میں 5 سال کے لیے اپنی کتاب بیچ دوں، تو کیا یہ جائز ہوگی؟ اس طرح کسی کے پاس گاڑی ہے، وہ چاہتا ہے کہ بھائی یہ 2 سال کے لیے تمہارے لیے اتنے پیسے کی تمہارے لیے 2 سال تک کے لیے، تو کیا یہ جائز ہوگی؟ مطلب ایک تو گاڑی کا معاملہ آپ نے کہا یہ بیع تو جائز نہیں ہوگی کہ میں 2 سال تک کے لیے آپ کو گاڑی بیچتا ہوں۔ ہاں ایک ہے کہ آپ یوں آفر کر رہے ہیں کہ یہ آپ گاڑی خرید لیں، اگر چاہیں تو 2 سال بعد آپ مجھے بیچنا چاہیں تو واپس بھیج دیجیے گا، یہ ایک الگ صورت ہے۔ اور ایک ہے کہ آپ یہ شرط لگا دیں کہ 2 سال کے لیے بیچ رہا ہوں، اس کے بعد یہ میری ہو جائے گی، یہ ناجائز ہے۔ اور جہاں تک کہ ناشر وغیرہ وہ کتب دیتے ہیں تو اصل میں کتاب اس کو سیل نہیں کر رہے، وہ حقوق کی بیع ہے کہ یہ کتاب چھاپنے کا اختیار میں آپ کو 5 سال کے لیے دے رہا ہوں، تو یہاں پر وہی مسئلہ ہے کہ اجتہادی مسئلہ ہے اور اس میں گنجائش نکلنی چاہیے۔ ناظرین سے یہ بات بڑی پتہ چلی جو عام طور پر رائج ہے کہ خریدنے والا بیچنے والے کے لیے 2 اشخاص کا ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی شخص نے آپ سے کہا کہ میرے لیے ایک پین خرید کے لیا، اور پین آپ کو پتہ چلا میری تو جیب میں ہی پین ہے، آپ نے وہی پین اس کو بیچ دیا۔ اب کیونکہ آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ اپنا پین بیچ دیں، نہ آپ نے اس سے کہا تھا کہ میرا پین خرید لو، تو یہ بیع جائز نہیں ہوگی، ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ مفتی صاحب، مومن صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ ماڈرن اکنامکس میں یقینی طور پر کوئی ایکٹ یا کوئی ایسے پرنسپلز ڈیفائن ہوں گے، تو کیا وہ پرنسپل نبی کریم کے ارشادات کی مماثلت رکھتے ہیں؟ تو کس طرح کے وہ ایکٹ ہیں، ذرا وہ اس بیان کیجیے۔ سب سے پہلے تو ایک بڑی اہم چیز یہ ہے کہ اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے یہ اصول جو ہیں یہ بیان کیے۔ آپ کرسچین یورپ کی ہسٹری دیکھیں، اس میں آپ کو ان اصولوں کی اس طرح سے وضاحت نہیں ملتی۔ یہ جو ساری چیزیں ہیں اس خاص طور پہ اسیپٹنس کے حوالے سے، کہ ایجاب و قبول کے حوالے سے، کہ جی ایک آدمی جو ہے وہ آفر کر رہا ہے، دوسرا جو ہے وہ اس کو قبول کر رہا ہے، تو دس از آفر اینڈ اسیپٹنس۔ تو جو آدمی یہ اسیپٹنس کی لیگل حیثیت جو ہے، یہ انگلینڈ کے اندر تقریباً 1818 میں اس کو تسلیم کیا گیا، قانونی طور پر اس کو تسلیم کیا گیا، اور اس کا حوالہ A.H. مانچسٹر کی کتاب ہے ماڈرن لیگل ہسٹری آف انگلینڈ اینڈ ویلز، تو اس نے اس چیز کا حوالہ دیا کہ جو اور اسلام میں آپ دیکھیں قرآن پاک میں اس کا ذکر جو ہے وہ موجود ہے کہ
تجارتاً عن تراض منکم، ایک میوچل کانسینٹ کے ساتھ، ایک آفر اینڈ ایکسیپٹنس جو ہے وہ اس کے ساتھ ہونا تجارت کا ضروری ہے. تو یہ اصول جو ہیں انہی اصولوں کو آج کل کے دور میں کانٹریکٹ ایکٹ کی صورت میں اس کو کوڈیفائی کر لیا گیا. اسی طرح سے سیل آف گڈز ایکٹ جو ہے اس کی صورت میں اس کو کوڈیفائی کیا گیا. تو ان کے اندر بھی آپ کو یہ تمام جو ضروری اس کی شرائط ہیں سوائے مال متقوم اور غیر متقوم کے علاوہ، کیونکہ ان حلال حرام کا کنسیپٹ جو ہے وہ اس کے اندر نہیں پایا جاتا، تو اس لیے اس میں جو آپ کانٹریکٹ ایکٹ کی ڈیفینیشن دیکھیں تو جو بیسیکلی جب آپ سیل کوئی کر رہے ہوتے ہیں کسی کو، تو دس از اے کانٹریکٹ بٹوین ٹو پارٹیز. تو دو پارٹیز میں کانٹریکٹ کے لیے اس کے آفر اور ایکسیپٹنس کا ہونا ضروری ہے، جیسا مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس کے لیے ایجاب و قبول ہونا ضروری ہے. اس کے لیے کنسیڈریشن جو ہے گڈس کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے، اور اس کے علاوہ جو اس کے لیے کنسیڈریشن ہونا، اس کی کوئی قیمت کا تعین ہونا وہ بھی ضروری ہے. تو ورنہ وہ سیل نہیں کہلائے گی، وہ تحفہ یا کچھ اور چیز ہوگی. تو جو سیل کے ارکان میں یہ چیزیں ماڈرن اکنامکس کے اندر اور موجودہ قوانین کے اندر یہ تمام چیزیں شامل ہیں. ایک طویل ریسرچ کے بعد جس کو نبی کریم نے بہت پہلے بیان فرما دیا. جی. اچھا، یہاں گفتگو میں ایک مجلس کی بات آئی. ابھی مفتی صاحب نے فرمایا کہ مجلس ایک نشست ہے کہ یعنی خریدنا اور بیچنا ایک ہی وقت میں ممکن ہو. تو اگر اس میں ڈیلے ہوتا ہے تو پھر اکنامیکلی بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے کیا نقصان ہوتے ہیں؟ اس میں اگر آپ مجلس کی اہمیت جو ہے، یہ اسلام نے تو اس کے اوپر بہت زیادہ زور دیا. آج کے دور میں اگر قوانین کے حوالے سے دیکھیں تو اس میں شاید اس کے اوپر اتنا زیادہ زور نہیں ملتا. لیکن اس کی خرابیاں وہ آپ دیکھیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں یہ چیز آپ کو بیچ رہا ہوں، اور دوسرا آدمی ایک سال کے بعد آ کے کہ ہاں میں نے خرید لی، تو اب اس وقت تک اس چیز کی قیمت پتہ نہیں کہاں تک پہنچ چکی. تو اس وجہ سے اس میں یہ ایک مجلس کے لیے کرنا جو ہے، یہ ایک مجلس میں بیع کا کرنا، اس کی حکمت جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو دونوں میں انڈرسٹینڈنگ ہو، لاس نہ ہو، اور کسی پارٹی کا لاس نہ ہو، اور جھگڑا جو ہے وہ نہ ہو، جو ٹرانزیکشن ہے اس کے اندر ٹرانسپیرنسی ہو قائم رہے. اس کے علاوہ ایک وجود کی مفتی صاحب نے بات کی کہ جس چیز کو آپ بیچ رہے ہیں اس کا وجود ہونا ضروری ہے. جی. تو کیا موجودہ ابھی دور میں ایسی بیع ہوتی ہیں جو وجود کے بغیر ہی مطلب سیل اینڈ پرچیز ہو رہی ہیں؟ جیسے کوئی چیز ابھی وجود میں آئی نہیں ہے، آپ نے اس کی سیل کر دی، تو کوئی ایسے ایگزامپلس ہیں؟ اس میں کچھ مثالیں، جیسے ڈیریویٹوز کی اگر آپ مثال لیں تو وہ یہ ایسی چیز ہے کہ بذات خود کوئی یہ مال نہیں ہے، کسی اور چیز کی قیمت کے اوپر اس کا انحصار ہوتا ہے. تو یہ چیز جو ہے اس میں اگر آپ ڈیریویٹوز مارکیٹ کا ٹوٹل والیوم دیکھیں تو جتنی ٹوٹل گوڈز اینڈ سروسز دنیا میں پروڈیوس ہو رہی ہیں اس سے کئی گنا زیادہ ان کا والیوم ہے. اب اس کی وجہ سے جو یہ ایک آرٹیفیشل مارکیٹ کریٹ ہو رہی ہے، اور ڈیمانڈ جو ہے وہ ایک ڈسٹارٹ ہو رہی ہے، اس کے اندر ڈیمانڈ جو ہے وہ اس میں خرابی پیدا ہو رہی ہے. تو اور اس کی وجہ اور رزلٹ اس کا یہ نکلتا ہے کہ چیزوں کی قیمتیں جو ہیں وہ اس پر بھی اس کا اثر انداز ہوتی ہیں. مفتی صاحب، میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا. بعض ہمارے جو دیہات میں گاؤں میں ایسا ہوتا ہے کہ فصل ابھی اگی نہیں ہے، وہ پورا سودا اس کا ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ فصل تمہاری ہے، تو کیا یہ جائز ہے؟ نہیں، یہ بھی معدوم کی بیع کے تحت ہی آئے گی، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ چیز جھگڑے کی طرف لے کر جائے گی، اور اگر دونوں باہم رضامند بھی ہو جائیں تب بھی ایک شخص کو شدید نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، کیونکہ ناگہانی آفات تو آپ کو پتہ ہے آ ہی سکتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ فصل ہی صحیح نہ اگے یا اچانک کوئی ناگہانی آفات آ جائے، اس لیے شریعت نے اس قسم کی بیع سے منع کیا. اس طرح کوئی شپ یارڈ وغیرہ میں کوئی اگر آپ کسی کے پاس کنٹینر آتا ہے، اب خریدار کو نہیں پتا کہ اس کنٹینر کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہیں، تو کیا اب اس نے دیکھے بغیر اس کو خرید لیا تو کیا یہ جائز ہے؟ یہ معدوم نہیں بلکہ مجہول کی بیع کہلاتی ہے، کہ ایک چیز جس کی ہمیں معرفت یا پہچان حاصل نہیں ہے ہم اس کو خرید رہے ہیں، اور شرعی اصطلاح میں شرعی لحاظ سے یہ بھی ممنوع ہوتا ہے. محمود صاحب، یہاں پہ ہم شرائط کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو مالک ہونا جی بیچنے والے کا، اور جو بیچ رہا ہے اس کو بیچنے اس مال قدرت رکھنا، تو کیا اسی قسم کے ایکٹ پرنسپلز ملتے ہیں ہمیں اکنامکس میں؟ اس میں یہ چیز تو پائی جاتی ہے کہ وہ اگر وہ چیز موجود ہے یا نہیں،
اس کا ہونا اس میں عموماً آج کے سیل ٹیکس ایکٹ سیلز آف گڈ ایکٹس کے تحت وہ شاید اس کی تو ضرورت نہیں ہوگی، لیکن اس کو اس کی ڈیلیوری پر قادر ہونا، یہ جب کانٹریکٹ اگر کوئی فاسد ہوتا ہے یا اس کانٹریکٹ کے اوپر کوئی مقدمہ قائم ہوتا ہے تو اس وقت یہ چیز دیکھی جائے گی کہ یہ آدمی اس چیز کو ڈیلیور کرنے پر قادر بھی تھا یا نہیں، اور اس چیز میں یہ اس سے جو بیع کے اندر ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ ختم متاثر ہوتی ہے، لہذا یہ چیز اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے۔ محمود صاحب، یہاں جو شرائط ہم نے گفتگو کی تو اس میں دو باتیں مزید پتہ چلیں گی۔ جو بیچنے والا ہو تو وہ بیچنے پہ مکمل قدرت رکھتا ہو، اور جس چیز کو وہ بیچ رہا ہے اس کا مالک بھی ہو۔ تو میں ہی پوچھنا چاہ رہا ہوں، جو بزنس ایکٹ یا بزنس پرنسپلز ڈیفائن ہوتے ہیں تو کیا ان میں بھی یہی چیز بیان ہوتی ہے یا تھوڑی مختلف ہیں اس سے؟ اس میں یہ چیز تو بہت ضروری ہے کہ جو چیز میری ملکیت نہیں ہے، کسی اور کی چیز کو اگر میں بیچتا ہوں تو وہ تو خیانت کے یا چوری کے زمرے میں آئے گی، تو وہ تو ایک آبویس سی چیز ہے، عام سی چیز ہے، اور وہ بالکل اس چیز کا بیان ہوتا ہے۔ اور کسی چیز پر اس کا قادر ہونا جو ہے یہ اس کا عموماً بیان تو اتنا نہیں ہوتا، لیکن بہرحال یہ ایک عام چیز ہے اور اس کا خیال جو ہے وہ رکھا جاتا ہے، سوشلی اور ایتھیکلی یہ بات سامنے آتی ہے۔ ناظرین، یہ شرائط بہت اہم اس حوالے سے ہیں کہ اگر یہ شرائط پائی نہیں جائیں گی تو پھر جو بیع حلال نہیں ہوگی، یقیناً جو کچھ سے کمایا جائے گا وہ بھی حلال نہیں ہوگا۔ تو ایک توجہ، ایک خاص توجہ، ایک خاص اٹینشن سے کہیے کہ چاہیے اس معاملات میں، جب بھی خرید و فروخت کریں ان معاملات کو ذہن میں رکھیے گا۔ میں اب آگے اسی کے سلسلے کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ تجارت کی کون کون سی اقسام ہمیں شریعت فراہم کرتی ہے کہ یہ اقسام جو ہیں وہ جائز ہیں؟ جی ہاں، ان کی جو بیسک ہیں وہ 4 قسمیں بنا سکتے ہیں۔ ایک تو کہلاتی ہے بیع صحیح، ایک ہوتی ہے بیع فاسد، ایک کو کہتے ہیں بیع باطل، اور چوتھی بیع مکروہ۔ بیع صحیح تو وہی ہوتی ہے جیسے ہم نے یہ پورے مکمل شرائط بیان کی ہیں کہ جو خرید و فروخت ان شرائط کے مطابق کی جائے گی اس کو بیع صحیح کہیں گے۔ اور اس بیع کا حکم یہ ہوتا ہے کہ یعنی اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو بیچنے والا ہے اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ شے سامنے والے کو سپرد کر دے، اور خریدنے والے پہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ پیسے ان کو دے دے۔ یہ چیز لازم ہو جاتی ہے، جب ہم دے لیں گے تو ایک دوسرے کی چیزوں کے مالک ہو جائیں گے۔ دوسری بیع فاسد ہوتی ہے۔ بیع فاسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو خرید و فروخت کا رکن ہے یعنی ایجاب و قبول وہ بھی درست ہوتا ہے، جس چیز کو بیچ رہے ہیں جسے شرعی اصطلاح میں مبیع کہتے ہیں وہ بھی صحیح ہے، مال متقوم ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی ایسی صورت ہو جاتی ہے کہ کوئی ایسی ہم شرط وغیرہ لگا دیتے ہیں کہ جو خرید و فروخت کی اندر جائز نہیں ہے، یا خرید و فروخت کا جو معاملہ ہے وہ اس کا تقاضا نہیں کر رہا ہے، ایسی بیجا کو شرط لگا دیں تو اس کی وجہ سے فساد پیدا ہو جاتا ہے اور اس کو بیع فاسد کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں یوں کہوں کہ میں یہ کتاب آپ کو بیچتا ہوں لیکن اس شرط کے ساتھ کہ آپ اس کو پڑھ نہیں سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں مال متقوم ہے، میں ایجاب کر رہا ہوں، آپ نے کہا مجھے قبول ہے، قبول بھی ہو گیا، یہ مال بکنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، لیکن میں نے ایک فاسد شرط لگا دی اس کے ساتھ، تو یہ بیع فاسد کہلائے گی۔ اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر میں یہ چیز آپ کو دے دوں، آپ اس کو قبضے میں لے لیں گے تو آپ اس کے مالک تو کہلائیں گے، لیکن اس خرید و فروخت کو ختم کرنا واجب ہے۔ آپ مجھے واپس پیسے کریں گے اور میں مطلب کتاب مجھے دیں گے اور میں پیسے آپ کو دوں گا۔ اس کو پھر استعمال کرنے میں گناہ گار ہوگا شخص؟ ہاں گناہ گار ہوگا، بالکل اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں، فوراً بیچنے والا بھی خریدنے والا دونوں گناہ گار ہوں گے؟ جی ہاں، یہ تو مطلب ہونا ہی چاہیے کہ قبضے میں دے ہی نہیں، بلکہ اگر ایسا کوئی شرط لگ جائے تو فوراً اس کو رد کر دیا جائے۔ اب جیسے ہم مثال کے طور پہ تربوز خریدنے جاتے ہیں، ہم یہ شرط لگاتے ہیں اندر سے لال ہوگا تو لوں گا ورنہ نہیں۔ اب وہ کہتے چلو جی ٹھیک ہے، اب وہ کاٹتا ہے وہ لال نہیں نکلتا تو ہم کہتے ہیں ہم اس کو نہیں خریدیں گے، حالانکہ ایجاب و قبول ہو گیا اور یہ شرط جو ہم نے لگائی تھی یہ بیجا شرط ہے، اور بالفرض اگر لال نکل بھی آیا تو ایک بیجا شرط کے ساتھ یہ معاملہ ہو، یہ بیع فاسد ہے، اس قسم کی شرط نہیں لگا سکتے ہیں۔ اور اس پہ ہم آگے انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ یہ کیا یہ لال نہ نکلنا عیب میں شمار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اس قسم کی شرائط سے بیع فاسد ہو جاتی ہے، توجہ رکھنی چاہیے۔ تیسری جو ہوتی ہے بیع باطل ہے۔ بیع باطل کا مطلب یہ ہے کہ یا تو اس میں کوئی رکن فوت ہو جائے یعنی ایجاب و قبول نہ پایا جائے، یا ایجاب و قبول ہے لیکن وہ شے بکنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، جس کو ہم مال غیر متقوم کہتے ہیں، اس کو بیع باطل کہتے ہیں، یعنی یہ بیع منعقد ہی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو شراب بیچ تو یہ بیچنا جائز ہی نہیں ہے، اگر بیچ بھی دیا، ایجاب و قبول کر بھی لیا، پیسے لے بھی لیے تو یہ بیع منعقد ہی نہیں ہوئی ہے۔ اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ فوراً ختم کرنا واجب ہے،
چیز اس کو واپس کریں اور یہ پیسے اپنے لے لیں. اور بالفرض اگر وہ پیسے لے چکا ہے اور خریدنے والا جا چکا ہے تو اس پیسے کو استعمال نہیں کر سکتے, اس کو صدقہ کرنا واجب ہوتا ہے بغیر ثواب کی نیت کے. اس کو صدقہ کر دیں. ایسی کمائی جو مال غیر متقوم سے آتی ہے اس کو مال خبیث کہا جاتا ہے یا کسب خبیث کہتے ہیں, اور اس کو صدقہ کرنا لازم ہوتا ہے. ایک ہوتی ہے بے مکروہ. بے مکروہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں رکن بھی پائے جاتے ہیں, مبی بھی بالکل درست ہوتے ہیں, کوئی فاسد شرط بھی نہیں لگاتی, لیکن اور کسی خارجی وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ممانعت آ گئی یا دھوکہ وغیرہ آ گیا, ملاوٹ آ گئی, اس کی وجہ سے خرابی پیدا ہوتی ہے, اس کو بے مکروہ کہتے ہیں. جیسے دودھ میں پانی ملا کر اور بغیر بتائے بیچنا, یا اسی طریقے سے جمعے کی بیع جو ہوتی ہے, یعنی اذان ہو چکی ہے جمعے کی, اس کے بعد بیع کرنا, یہ بیع فاسد میں آتی ہے ویسے, لیکن اس کو مکروہ تحریمی میں لکھا ہے فقہاء اسلام نے کہ یہ بیع مکروہ ہے. تو 4 قسم کی بیع ہوتی ہیں. ایک بیع صحیح ہوتی ہے, اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ بیع ثمن کا اور مشتری مبی کا مالک ہو جاتا ہے. دوسری بیع فاسد ہے, اس میں کوئی فاسد کنڈیشن لگا دی جاتی ہے, اس میں ملکیت تو حاصل ہو جاتی ہے لیکن اس بیع کو ختم کرنا واجب ہے. اور بیع باطل میں ملکیت بھی حاصل نہیں ہوتی, ختم کرنا لازمی ہے. اور بیع مکروہ ہو جاتی ہے, اس میں ملکیت بھی حاصل ہو جاتی ہے لیکن انسان گناہ گار ہوتا ہے. یعنی جو بیع ناجائز ہیں وہ 3 قسم کی ہوئیں, بیع فاسد, بیع باطل اور بیع مکروہ. جی, اور جائز جو ہے وہ بیع صحیح, جو تمام شرائط بیان کی جائے. بیع فاسد جو ہے وہ محمود صاحب بہت پائی جاتی ہیں ہمارے پاس. جیسے ایسی کوئی شرط, ہم نے چیز تو جو بیچ رہے ہیں وہ بھی جائز ہے, ایجاب بھی ہو رہا ہے, قبول بھی ہو رہا ہے, لیکن شرائط ہم بعض موقع ویسے لگا دیتے ہیں جیسے عمومی طور پر پایا جاتا ہے. تو میں چاہوں کوئی ایک آفیشیل کوئی ایگزامپل آپ کوٹ کریں جو مطلب یہ جو عمومی طور پہ ہوتا ہے جو بیع فاسد ہو, اس کے ڈس ایڈوانٹیجز جو سامنے آتے ہیں. ایک مثال تو مفتی صاحب نے جیسے اس میں پیش کی کہ کوئی کتاب آپ کو بیچے اور کہے کہ جی آپ اس کو پڑھ نہیں سکتے, تو یہ جو شرط ہے یہ اس میں اس کو کانٹریکٹ ایکٹ کی زبان میں اس کو وائڈ یا وائڈیبل کانٹریکٹ اس کو کہیں گے. اچھا. جو بیع باطل جس کو عام طور پر کہا جاتا ہے وہ وائڈ کانٹریکٹ ہے کہ کانٹریکٹ ہوا ہی نہیں, اور دوسرا وائڈیبل کانٹریکٹ ہے کہ جس کانٹریکٹ کو ختم کیا جا سکتا ہے یا ختم کرنا ضروری ہے. تو جو بیع فاسد کی جو مثالیں ہیں اس وقت میرے کچھ اور ذہن میں, لیکن اس میں جو اس کی خرابی زیادہ جو اس کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ٹرانسپیرنسی ختم ہوتی ہے, ایک ٹرانسپیرنسی بھی ختم ہوتی ہے, اور دوسرا آپ کسی کے رائٹس جو ہیں ان کے اوپر, کسی کے حقوق کے اوپر کچھ قدغن لگا رہے ہیں, ناجائز قدغن لگا رہے ہیں. تو وہ آدمی اگر اس چیز کو استعمال ہی نہیں کر سکتا تو اس کو خریدنے کا پھر فائدہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یا میری مفتی صاحب اس میں زیادہ بہتر ارشاد فرما سکتے ہیں کہ اگر اس شرط کو ختم کر دیا جائے تو وہی چیز جائز ہو جاتی ہے, تو کیا وہ شرط وہ بیع جو ہے وہ جائز ہو جانی چاہیے کہ اگر وہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے آپ اس کو بیچ سکتے ہیں اور اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں, تو وہ بیع جو ہے اسی قیمت پر وہ ہو جانی چاہیے. معنی تو یہی تھی, مطلب شرط جو تھی اگر شرط ہٹا دی جاتی ہے تو پھر وہ بیع. تو وہ کون کون سی شرائط ہے جن کو لگا کے ہم بیع صحیح کر سکتے ہیں؟ بس وہ اس کی اصول یہ ہوتا ہے کہ خرید و فروخت جس کا تقاضا نہ کر رہی ہو. خرید و فروخت کس چیز کا تقاضا کرتی ہے؟ مثال کے طور پہ میں آپ کو کتاب بیچ رہا ہوں, تو اب یہ معاملہ اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ کتاب آپ کے سپرد کر دوں اور آپ سے پیسے لے لوں. ٹھیک ہے. یہ بس 2 تقاضے یہاں پہ ہمیں نظر آ رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کوئی مزید فاسد کنڈیشن لگائیں گے تو وہ غلط ہوگا. یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہم کوئی وزن دار, جس کو موزونی شے کہتے ہیں, جو وزن کر کے بیچی جاتی ہے, یہاں پہ عقد اس بات کا بھی تقاضا کرتا ہے کہ جو بیچ رہا ہے وزن وہ کر کے دے گا. تو آپ نے یہ کنڈیشن لگا دی کہ بھئی دیکھیں آپ وزن آپ کر کے دیں گے, تو یہ تو پہلے معاملہ اس بات کا تقاضا کر رہا تھا, تو یہ کوئی فاسد کنڈیشن نہیں ہے. تو اب دیکھا یہ جائے گا کہ جو ہم معاملہ بیع کر رہے ہیں, خرید و فروخت کا معاملہ کر رہے ہیں, کہ کیا وہ خرید و فروخت کا معاملہ اس شرط کا تقاضا خود کر رہا تھا. اب جیسے مثال کے طور پہ ایک مکان آپ کو بیچتا ہوں, میں بیچنے کے بعد کہتا ہوں کہ یہ آپ خرید لیں لیکن آپ اس کو آگے سیل نہیں کر سکتے. اب ایک فاسد کنڈیشن ہے. یہ مکان میں آپ کو سیل بیچتا ہوں لیکن اس کا باتھ روم آپ یوز نہیں کر سکیں گے. جب آپ جہاں سیل کر دیا تو آپ کو مکمل حق حاصل ہے. اگر شروع میں وہ کہہ دے کہ اگر ایک کمرہ تمہارا ہے, ایک کمرہ تمہیں بیچتا ہوں, پھر تو وہ جائز ہے. ہاں وہ تو خیر کمرہ ہی ایک بیچ رہا ہے, لیکن مکمل مکان بیچنے کے بعد وہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اس کے حقوق پر قدغن لگا رہا ہے, کہ اس کے بعض حقوق سلب کر رہا ہے. حالانکہ خرید, جب آدمی ایک مالک ہو گیا, اس نے ایک چیز خرید لی, تو مکمل طور پہ اس میں تصرف کا اختیار رکھتا ہے.
اور ہم اس کے تصرف کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ چیز غلط ہوتی ہے۔ اچھا، اب میں چاہوں گا کہ جو بے جو اقسام آپ نے بیان کی ہیں تو اس میں سے ایک جو ہے وہ صحیح بے صحیح جو ہے وہ جس کی جائز ہے، تو اس کی تھوڑی تفصیل بیان کر دیں کہ جو صحیح بے ہے ان کی اقسام کیا کیا ہیں اور ان کی شرائط اور ان کے اصول کیا کیا ہیں، تاکہ ناظرین بھی جان سکیں کہ وہ کون کون سی چیز ہیں جو کر سکتے ہیں۔ اور یہاں بیع صحیح کی ایک صورت کہلاتی ہے بیع تعاطی، عین ہے پھر طا ہے آگے، بیع تعاطی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بغیر ایجاب و قبول کے بیع کر لینا۔ وہ جیسے ہمارے ہاں آج کل رائج ہے کہ یہاں پر ہمارا لینا دینا یہ ایجاب و قبول کے قائم مقام ہوتا ہے۔ اب کہیں پر بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جاتے ہیں کہتے ہیں چاول کتنے کیا کلو دے رہے ہیں جی، اتنے روپے کلو، اچھا 1 کلو دے دیں، بس اتنا آپ نے کہا، اس نے نہیں کہا میں نے بیچا اور میں نے خریدا۔ اس طرح ہم یہ جملے نہیں کہتے ہیں باقاعدہ، یا بعض اوقات تو یوں پیسے دے ہی کہتے ہیں، یوں اشارہ کر دیتے ہیں، وہ دے دیتا ہے چیز اور ہم لے کر آ جاتے ہیں، یہ بیع منعقد ہو گئی۔ اس کو بیع تعاطی کہتے ہیں، یعنی ایجاب و قبول کے بغیر بیع کر رہے ہیں، تو یہاں پر لینا دینا یہ ایجاب و قبول کے قائم مقام ہوتا ہے۔ ایک اس کی قسم ہوتی ہے مرابحہ۔ بیع مرابحہ اسے کہتے ہیں کہ جس میں ہم کوئی شے دیتے ہیں اور اس پر کچھ نفع لیتے ہیں، یعنی اصل قیمت سے زیادہ کچھ نفع لے لیں، اس کو بیع مرابحہ کہتے ہیں۔ ایک کہلاتی ہے بیع تولیہ۔ بیع تولیہ کا مطلب یہ ہے کہ جتنی کی چیز ہم نے خریدی بغیر کسی نفع کے اتنی ہی قیمت میں سامنے والے کو دے دینا۔ جیسے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کے وقت 2 اونٹنیاں سرکار کی بارگاہ میں پیش کی کہ یہ میں خرید چکا ہوں، ایک آپ کی ایک میری ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 1 اونٹنی مجھے بیچ دو، میں ایسی تمہاری اونٹنی پہ نہیں جاؤں گا۔ تو پھر انہوں نے جتنی قیمت میں اونٹنی خریدی تھی اتنی قیمت میں سرکار کو بیچ دی، اس کو بیع تولیہ کہتے ہیں۔ اسی کی ایک قسم ہوتی ہے بیع صرف، یعنی کرنسی کا جو کاروبار ہے، خرید و فروخت کرنا کرنسیز کی، یہ بیع صرف کہلاتی ہے، یا اس کو دوسری اصطلاح میں کہتے ہیں کہ ثمن کے بدلے ثمن دینا، یہ کرنسی کا یہ بیع صرف کہلاتی ہے۔ ایک اس کی قسم ہوتی ہے بیع سلم۔ بیع سلم قیاسی اعتبار سے تو جائز نہیں ہے، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی، اس لحاظ سے اس کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ثمن موجود ہوتا ہے اور جو شے ہے وہ یہاں پر موجود نہیں ہوگی، بعد میں مطلب دیں گے۔ مثال کے طور پر میں کہوں یہ پیسے لے لیں اور جو آپ کا مال بالفرض آنے والا ہے فلاں مقام سے، وہ آپ مجھے بیچ دیجیے گا، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے میں بیچ دوں گا، لیکن اس میں بس شرط وہی ہوتی ہے کہ اس مال کی ایسی آپ تعریف کر دیں، ایسی اس کی پہچان بتا دیں، ایسے اس کے مطلب اوصاف ذکر کر دیں کہ اس مال کی ایک صحیح معرفت پہچان میرے ذہن میں آ جائے، ورنہ وہی مجہول کی بیع ہو جائے گی۔ تو یہ بیع سلم بھی جائز ہے۔ تو یہ چند صورتیں ہوتی ہیں کہ مرابحہ ہے، تولیہ ہے، بیع صرف ہے، بیع سلم ہے، اور ایک بیع تعاطی ہے۔ ان کو سب یہ بیع صحیح کی احکام قسموں میں آتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ مرابحہ کی کچھ مثالیں بتا دیں آپ کی۔ مرابحہ جتنا ہمارے ہاں یہ بازار میں خرید و فروخت ہو رہی ہے سب بیع مرابحہ ہے۔ ایک تھان کپڑے کا ہم لیتے ہیں، مثلا 50 روپے کا 100 روپے کا بیچ رہے ہیں، بیع مرابحہ ہے۔ یہ پین میں نے لیا 2 روپے کا، میں آپ کو 3 روپے کا بیچتا ہوں، بیع مرابحہ ہے۔ یعنی جس میں بھی ہم اپنی چیز پر اصل قیمت سے زیادہ تھوڑا بہت نفع لیں، اس کو بیع مرابحہ ہے۔ کتنا نفع لے سکتا ہے کوئی شخص؟ نفع کی ایک مطلب عوام الناس میں تو یہ ایک بڑا مقولہ مشہور ہے کہ آٹے میں نمک کے برابر نفع جائز ہے۔ شریعت اس کا صراحتاً رد کرتی ہے۔ اگر لوگوں کی مجبوری سے ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے، یہ اس میں چیز نہ ہو، تو آپ نفع کی کوئی شریعت نے حد مقرر نہیں کی، جتنا زیادہ آپ نفع لینا چاہیں لے سکتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں بیع کی تعریف ہی ہے کہ مبادلۃ المال بالمال بالتراضی، باہم رضامندی سے ایک دوسرے کو مال کا تبادلہ کرنا۔ تو اب اگر یہ کتاب 50 روپے کی ہے لیکن میں 1000 کی دیتا ہوں اور آپ 1000 پہ راضی بھی ہیں، آپ اس کو کوئی ڈاؤٹ محسوس نہیں ہو رہا آپ کو، تو پھر یہ اس کی بیع کرنا بالکل جائز ہے۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس میں 950 روپے آپ نفع لے رہے ہیں تو یہ جائز کیسے ہو گیا، اتنا زیادہ نفع لینا، سامنے والا راضی ہے نا، ورنہ منع کر دے۔ ہاں اگر ایک غلہ ہے، قحط سالی کا دورہ ہے، اب وہ 50 روپے کلو ہے لیکن میں اسے 1000 روپے کلو بیچ رہا ہوں، یہ غلط اس وجہ سے ہو جائے گا کہ میں لوگوں کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہوں، اس وقت لوگ مجبور ہیں، وہ ناجائز صورت۔ اچھا، یہاں پہ محمود صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گا، یہاں پہ کچھ ہمیں باتیں پتہ چلیں بیع صحیح کے حوالے سے، تو اکارڈنگ ٹو دا ماڈرن اکنامکس پرنسپلس، گڈ ٹریڈ کے حوالے سے کیا مطلب پرنسپلس بیان ہوتے ہیں کہ دیٹ از دا گڈ ٹریڈ، یہ اچھی ٹریڈ ہے اور اچھی جو ہے سیلنگ گڈس کے حوالے سے آتی ہیں؟ اس میں ایک چیز جو بہت اہم ہے کہ جو چیز آپ بیچ رہے ہیں اس کے اوصاف کا، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس کا اوصاف جو ہے وہ صحیح ذکر کیے جائیں، اور اس کے اندر پھر کوئی خرابی جو ہے وہ نہ، یعنی جو ٹرانزیکشن ہو رہی ہے اس میں ٹرانسپیرنسی ہو، ایک فیئر ڈیل ہو، فیئر ڈیلنگ ہو، جس کے اوپر اسلام نے زور دیا۔ اور آپ یہ اس کے حوالے سے دیکھیں کہ جتنے آپ ترقی یافتہ ممالک میں جو
جتنی بھی چیزیں آپ مارکیٹ میں خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو اس میں دل کو تسلی ہوتی ہے زیادہ تر کہ یہ جو چیز میں بیچ رہا ہوں اس کے اوپر انگریڈینٹس جو لکھے ہیں یہ اس کے اندر یہ ہوں گے، کیونکہ وہاں پہ اس کا نظام جو ہے وہ موجود ہے، تو اس سے تجارت کو فروغ حاصل ہوتا ہے. یعنی ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہاں جائیں تو وہاں سے کچھ چیزیں خرید کے لے آئیں. ٹھیک ہے. جبکہ ایسی مارکیٹ کہ جہاں پہ آپس میں ان چیزوں کا رواج نہ ہو اور دھوکہ دہی جو ہے وہ عام ہو، تو وہاں پہ آپ یہ تجارت جو ہے وہ کم ہو جائے گی. ایک مثال ہے، میرا کسی ایک ملک میں جانا ہوا، وہاں مجھے پہلے معلوم ہوا کہ جی یہاں پہ عموماً جو ہے یہ آپ کو چیزیں خریدتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ وہ لوگ جو ہیں اس میں کافی دھوکہ دہی کے جو ہے وہ عنصر اس میں کافی پایا جاتا ہے. تو میں نے وہاں سے چیزیں خریدنے میں کافی احتیاط برتی، وہاں سے نہیں خریدی. لیکن اگر دوسری جگہ پہ جانا ہوا تو وہاں میں آرام سے میں نے خریدی. تو یہ چیزیں جو ہیں بیصحیح کے جو شرائط ہیں کہ جو چیز جو میں خرید رہا ہوں اس کا مجھے معلوم ہے، پرائس جو ہے وہ صحیح ہے، تو اس میں تجارت کو فروغ حاصل ہوتا ہے. اس سے ٹھیک ہے. بے صرف جو ہے کہ تو اس کی کوئی مثال بتائیے کہ کیا کہاں یہ ہوتی ہے؟ بے صرف جو ہے آج کل کرنسی کی ٹریڈنگ، جیسے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ایک میرے پاس روپے ہیں اور میں ڈالر خریدنا چاہتا ہوں، میں ٹریول کرنا ہے، باہر جانا ہے، تو میں اس کے لیے ڈالر خریدنا چاہتا ہوں، تو یہ بے صرف میں آئے گی. اور اسی طرح سے میرے پاس 10 روپے کا نوٹ ہے، 10 روپے کے 1000 نوٹ ہیں، اس سے میں 1000 روپے کے نوٹ جو ہے وہ لینا چاہتا ہوں، تو یہ ایک ہی کرنسی میں جو تبادلہ ہے مختلف ڈینومینیشنز کا، یہ بھی بے صرف کی تعریف میں آئے گا. ٹھیک ہے. مجھ سے بھی جائز ہے، ایک ہی کرنسی ہے، میں 1000 روپے کی عمومی طور پر عید کے موقع پہ عیدی دینے کے لیے لوگ جاتے ہیں بینک میں. نقد تو یہ جائز ہے. اس میں ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ ہم بعض اوقات یوں کہتے ہیں کہ یہ 1000 کے جو کڑکڑاتے نوٹوں کی گڈی ہے یہ ہم دیں گے مثلا 1050 روپے میں. 1000 تو 1000 کے بدلے میں ہو گئے اور 50 روپے اس کے یہ کرارے پن کے ہیں. تو یہ فقہ حنفی کے روح سے جودت جو یعنی جس کو عمدگی کہتے ہیں، اس کی اپنی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اگر اس طرح کی سیل کی جائے تو یوں کہا جائے کہ یہ 1000 روپے میں 1500 میں یا 1050 میں بیچوں گا. اس کو تقسیم نہ کریں کہ یہ 50 روپے اس کے کرارے پن کے لیے جا رہے ہیں، کیونکہ جودت کی قیمت نہیں ہے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک. اس لیے بہتر یہ اس طرح کریں تو بہرحال کرنسی کا کاروبار بالکل جائز ہے. ناظرین، پتہ یہ چلا کہ بے صحیح کی جو شرائط ہوتی ہیں، پہلی شرط تو یہ ہے کہ ایجاب اور قبول مکمل ہو. دوسری بات جن کو مفتی صاحب نے بے مرابحہ کہا وہ یہ چیز کہ آپ نے کوئی چیز خریدی، اب یہ آپ پہ منحصر ہے کہ آپ کتنا منافع لے کر اس کو بیچتے ہیں، بشرط ہے کہ کسی کا حق سلب نہ ہو اور کسی کی حق تلفی نہ ہو، آپ زیادہ منافع لے سکتے ہیں. تیسری جو بات وہ یہ پتہ چلی کہ جتنی قیمت کی چیز آپ نے خریدی ہے اتنی کو ہی بیچیں تو یہ بھی جائز ہے. اور ایک اور بات کیا کہ ایکسچینج آف دا کرنسی، اگر اس میں اگر آپ کوئی بینیفٹ لیتے ہیں، کوئی پروفٹ لیتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے. ایک بے سلم کا بھی ذکر آیا، وہ یہ کہ کوئی مال کہیں سے آ رہا ہے اور آپ کو یقین ہے کہ وہ مال اتنی ہی ورتھ کا ہوگا تو اس کو بیچنا بھی جائز ہے. اسی سلسلے کو آگے لے کے چلتے ہیں. مفتی صاحب، جیسے ابھی آپ نے کچھ بے صحیح کی اقسام بتائیں، تو میں چاہوں گا کہ بے فاسد اور بے باطل کی اس کی مزید کچھ مثالیں دیتے ہیں تاکہ ناظرین کو یہ بات واضح ہو جائے کہ ہاں یہ چیزیں جو ہیں بے فاسد ہیں اور یہ چیزیں بے باطل ہیں. ساتھ میں کچھ مکروہات کی بھی تعریفات بتا دیجیے گا. جی، اس میں دیکھیں یہ اصول جیسے میں نے عرض کیا وہ اگر ذہن میں رکھا جائے گا تو انشاءاللہ بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. کہ سب سے پہلے عوام کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شرعی لحاظ سے کس چیز کا بیچنا جائز ہے اور کس کا نہیں. تو جب یہ چیز ہمارے سامنے ہوگی تو ہمیں خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ کون کون سی شے کو شریعت مال متقوم کے تحت لاتی ہے اور کس کو مال غیر متقوم قرار دیتی ہے. تو اب اگر مال غیر متقوم کوئی بھی ہوگا اس کی بائع کرنا یہ بائع باطل کہلائے گا. تو یہ اس کی معرفت پر موقوف ہے کہ ہمیں پہلے یہ پتہ ہو کہ کون کون سے مال متقوم میں آتے ہیں اور کون سے غیر متقوم میں. تو مال متقوم تو بہت ہی کثیر ہیں، غیر متقوم کی تفصیل اگر جان لی جائے تو یہ بہت ہی بہتر ہے. اور بیع فاسد کے اندر وہ جیسے بتایا کہ کوئی ایسی شرط لگانا کہ عقد بیع اس کا تقاضا نہ کر رہا ہو، بھیجا کوئی شرط لگا دینا، یہ مطلب بیع فاسد کہلاتی ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ ثمن اور مبی، یعنی بیچنے والا جس چیز کو دیتا ہے اس کو مبی کہتے ہیں، خریدنے والا جو دے رہا ہے اس کو ثمن کہا جاتا ہے. اگر کوئی یہ شرط لگا دے کہ میں اس شرط پہ بیچتا ہوں کہ آپ اس کی قیمت مجھے دیں گے،
یا میں بولوں کہ اس شرط پہ خریدتا ہوں کہ آپ مجھ سے پیسے لے لیں گے، تو یہ تو عقد اس کا تقاضا کر رہا ہے، تو یہ بے بالکل صحیح ہو جائے گی، اور کوئی ایسی فاسد شرط لگائیں گے تو وہ بے فاسد کہلائے گی۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں یہ پتہ چلا کہ تجارت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ ذریعہ معاش ہے۔ آج ہم نے یہ سیکھا کہ تجارت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تعلیم ارشاد فرمائی، وہ کون کون سی شرائط ہیں جن پہ تجارت جائز ہوتی ہے اور کون کون سی شرائط ہیں جن پہ تجارت جائز نہیں ہوتی۔ ہمیں آج یہ پتہ چلا کہ بیع فاسد اور بیع باطل کیا ہوتی ہیں، اور کچھ بیع ایسی ہوتی ہیں جو مکروہ کہلاتی ہیں۔ موضوع بہت طویل ہے، اس پہ گفتگو انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے، لیکن پروگرام کے اختتام سے قبل ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جو کمائی پاک ذرائع سے اور جائز طریقے سے حاصل کی جاتی ہے وہ پاک، صاف، طیب اور طاہر ہوتی ہے، جس کا اثر انسان کی ذات، اس کی شخصیت اور اس کے گھر والے اور اس کی تمام معاملات پہ پڑتا ہے۔ اور جو مال، جو روزی حرام ذرائع سے کمائی جائے، حرام ذرائع سے کمائی جائے، اس کا اثر نہ صرف اس کی شخصیت پہ پڑتا ہے بلکہ اخروی طور پہ اس کی شدید نقصانات ہیں۔ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو گوشت حرام سے پلا بڑا، وہ گوشت جو ہے وہ جہنم کی آگ کا زیادہ حقدار ہے۔ تو جو شرائط آج جن میں گفتگو ہوئی ذہن میں رہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اسی سلسلے کو آگے لیتے چلیں گے۔ میں بہت شکر گزار ہوں مفتی صاحب آپ کا اور محمود شفقت صاحب آپ کا کہ آپ تشریف لائے اور بڑی مفید گفتگو رہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے کردار، ہمارے افعال، ہمارے اقوال کو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ڈھال دے۔ اپنے میزبان ثاقب محمد خان کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں تجارت کے اصولوں پر ہی گفتگو ہوگی۔ جب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم۔ بے شک یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے،